Send. جی السلام علیکم، کھٹی میٹھی یاد میں شفیق بات کروں. دوستو، میں آپ کو اپنا ایک بچپن کا واقعہ سناؤں. یہ جب میں اسکول میں نہیں تھا اس سے پہلے کا واقعہ ہے. یہ ہوگا تقریباً 1976 سے پہلے کا واقعہ ہے، 75 74 وغیرہ کا. 1976 میں تو ہم کراچی آئے تھے، تو اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ میں بچپن میں بہت مطلب کہ شیطان صحیح ہوتا تھا. اور مجھے اس دور میں گاؤں کے تمام، حالانکہ ہمارا گاؤں پہاڑوں پہ ہے اور گرنے کا بھی بڑا خطرہ تھا، اور کئی دفعہ میں گرا بھی وہاں سے، اور بہت دور دور نیچے پتھروں پہ گرتا تھا. میں بڑی بری چوٹیں لگیں، ہاتھ بھی میرا وہاں اتر گئے، ہڈیاں سروں میں بھی لگی، بڑی چوٹیں لگی مجھے. تو ہم لوگوں کے گھر کے پیچھے نا ایک مسجد تھی. تو اس مسجد میں، بڑی مسجد تھی وہ، وہاں لوگ جیسے کوئی تقریب وغیرہ ہوتی تھی تو بیٹھتے بھی تھے. کچی مسجد تھی، پکا فرش، کیونکہ ہمارا گاؤں اس دور میں مٹی کا ہی سب کچھ ہوتا تھا، گھر بھی اور سب کچھ مٹی کا ہی، کچے ہی ہوتا تھا بس. تو اس مسجد میں بہت سارے درخت لگے ہوئے تھے، بڑھ کے بڑے بڑے. اور ہم بچے، لڑکیاں، ہم لوگ تمام دوست، تو اس ٹائم دوست ووست کا تو کوئی ہمیں پتہ نہیں تھا. بہرحال مل کے کھیلتے تھے، مستیاں کرتے تھے. مجھے پتہ ہی نہیں رہتا کہ میں بلائنڈ ہوں یا کیا ہوں کیا نہیں ہوں. اس دور میں مجھے نہیں پتا تھا. میں بس ان کے ساتھ کھیلتا تھا. تو ہم لوگ دوپہر کو 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے ایسے ٹائم پہ وہاں جا کے ایک ایک درخت، بھائی یہ درخت میرا ہے، یہ درخت میرا ہے، اپنا اپنا درخت اور قبضہ کر لیتے تھے. اور نوک والا پتھر لے کے اس درخت کو کھودتے تھے. تو جب کھودتے تھے تو اس میں سے ایک دودھ نکلتا تھا، اس کو ہم چنگم کہتے تھے. وہ ہم لوگ دودھ مطلب کہ اسی وہیں چپکا رہنے دیتے تھے، مارتے رہتے تھے پتھر، اور دودھ وہاں لگتا تھا. تو وہ جو بعد میں نا وہ جم کے نا ایک چنگم جیسی چیز بن جاتا تھا، موٹی سی چیز بن جاتی. پھر اس کو ہم اس میں سے نکال کے لے آتے تھے بعد میں. اس ٹائم تو ایسے پانی پانی جیسا ہوتا تھا، اور لکوڈ ہوتا تھا. لیکن وہ بعد میں کچھ عرصے بعد، کچھ گھنٹوں بعد وہ جم جاتا تھا. پھر ہم وہ نکال کے لے آتے تھے بھائی. تو ہم لوگ اس طرح کر کے آ جاتے تھے. تو مجھے اپنا درخت بھی پتہ تھا، مجھے اندازہ ہوتا تھا. میں تو کیا کرتے تھے بھائی، صبح صبح میں سویرے سویرے اٹھوں اور سب درختوں میں سے وہ دودھ نکال کے ایک ڈبہ میرے پاس ہوتا تھا، وہ سب ڈبے میں جمع کر کے لے آؤں بھائی. گوند جیسا بن جاتا تھا وہ، موٹا سا چنگم جیسے. ٹکیا بنا لو اس کو، جس شکل میں بھی چاہیں ہم اس کو بنا لیں. تو وہ یہ لوگ بعد میں آتے تھے بھائی، ارے پتہ نہیں کون یہ نکال کے لے گا، یہ وہ. تو ایک دفعہ بھائی میں اسی طرح میں کر رہا تھا، تو یہ لوگ کسی نے، بچے نے دیکھ لیے، کسی لڑکی نے بھائی مجھے جاتے ہوئے ادھر. تو وہ میرے پیچھے پیچھے گئی، میں نے وہ نکال لیا. مجھے نہیں پتا چلا کوئی مجھے دیکھا یا نہیں دیکھا. میں لے آیا. اس نے جو ہے نا پھر سب بچوں کو بتایا کہ بھائی وہ تو یہ نکال کے لے آتا ہے، یہ وہ. تو بڑے بچے مجھ سے ناراض ہوئے اور کہنے لگے نہیں بھائی اب اس کو نہیں کھلائیں گے، اس کو نہیں لے کے جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو اسی طرح یہاں پہ تو مکانوں کی دیواریں ہوتی ہیں، وہاں پتھر کے مطلب دیواریں بھی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانا ہے، نیچے گلیاں، جیسے یہاں گلیاں ہوتی ہیں نا، ایک گلی ہے نیچے دوسری گلی ہے. تو وہ گلیوں کے جو نیچے دیوار ہوتی ہے نا، وہ پتھر کی ہوتی ہے. تو وہ ویسے گھوم کے راستہ ہوتا ہے، گھوم کے جائے بندہ اور پھر نیچے والی گلی میں چلا جائے، نیچے والے گھروں میں چلا جائے. پہاڑ ہوتے تھے نا، پہاڑ کاٹ کے بنایا ہوا تھا.
تو میں کیا کرتا تھا، کسی کے گھر مجھے جانا ہوتا تھا تو میں گھوم کے جانے کے بجائے وہ ان پتھروں پہ پیر رکھ رکھ کے، ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے، پیر رکھ رکھ کے، ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے، ایسے کر کے ان کے گھر چلا جاتا تھا، سیدھے راستے سے نہیں جاتا تھا، ان پتھروں کے اوپر سے چڑھ کے، ان کا وہ دیوار سی جو ہوتی تھی اس کے اوپر سے میں کسی کے بھی گھر چلا جاتا تو لوگ بولتے تھے یار یہ ادھر سے چڑھ کے آتا ہے۔ میرے دو دوست تھے، ایک کا اب تو بہرحال میرے خیال دونوں کا ہی انتقال ہو گیا۔ ہم لوگ کیا کرتے تھے، گھر سے ماچس کی تیلیاں ڈبیاں چوری کر کے لاتا تھا میں، اور نیچے سے چڑھ کے پھر میں اور میرا دوست جو ہے وہ سل پہ رکھ کے، وہ ڈبے کے اوپر وہ سل رکھتے تھے، سل کے اوپر تیریاں رکھ کے اوپر پتھر مارتے تھے تو پٹاخے بجتے تھے ٹاس ٹاس۔ تو ہم لوگ اس طرح سے انجوائے کیا کرتے تھے گاؤں میں، مختلف ایسے تو میری امی ماچسیں ڈھونڈتی رہتی تھی، وہ ماچس میں لے کے آ جاتا تھا بھائی۔ تو اس طرح کے مطلب کہ چھوٹی چھوٹی یادداشتیں ہیں جو کہ ہمارے گاؤں کی ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ اور ہے کہ ایک عورت ہمارے یہاں ہوا کرتی تھی، ہم لوگ اس کو تائی بولتے تھے، تو وہ ان کے گھر کے پیچھے سے نکل کے ہم تالاب میں جایا کرتے تھے نہانے کے لیے، دوپہر میں، اکثر دوپہر میں ہی 3 4 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، تو ان کے پیچھے وہ جہاں سے ہم گزرتے تھے وہاں ایک کھڑکی ہوتی تھی، اور کھڑکی کے اوپر ایک لوہے کا ڈبہ رکھتی تھی وہ، اس کے اندر گڑ ہوتا تھا بھائی۔ اب وہ دوسرے بچوں کے ہاتھ تو موٹے تھے، وہ سلاخوں کے بیچ میں سے گھستے نہیں تھے، مجھے بولتے تھے یار اس میں سے گڑ نکال۔ اب ہم سب گڑ نکال کے کھا جاتے تھے تو وہ عورت شور کرا کرتی تھی پتہ نہیں میرا گڑ کون چوری کر جاتا ہے، یہ وہ گالیاں دیتی رہتی تھی۔ تو ایک دفعہ بھائی ایسے ہی ہوا، انہوں نے بولا نکال گڑ، وہ کہیں بیٹھی ہوئی تھی ادھر ہی، تو بھائی میں نے ہاتھ ڈالا، ڈبہ پکڑ کے جیسے ہی کھینچا اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، یہ لوگ کہہ رہے بھائی نکال، میں نے کہا بھائی ہاتھ ہی پکڑ لیا، ہاں تائی نے ہاتھ پکڑ لیا، وہ لوگ بھاگ گئے بھائی، سارے بھاگ گئے، مجھے اس نے پکڑ لیا، خوب مجھے میرے گھر والوں سے بھی مجھے مار پٹوائی، برا بلا کہا، پھر ان لوگوں کے بھی گھر والوں سے کہا، ان کو بھی ڈانٹا واٹا لوگوں نے، ان کے گھر والوں نے۔ تو اس طرح کے واقعات کافی گاؤں میں مسجد پہ سے کئی دفعہ گرتا بھی تھا، بھاگتا تھا ان کے ساتھ تو گر جاتا تھا، وہ نیچے کافی نیچے جیسے کسی چھت سے نیچے پتھروں پہ گر جاتا تھا۔ تو اس طرح کا کئی واقعات، تندور میں ایک دفعہ گرا میں، وہ بھی کئی ایسے کئی واقعات ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو سنائیں گے۔ تو دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی آئیں اور اپنے اپنے اسکول کے واقعات سنائیں، پرانے واقعات بھی سنائیں، جن لوگوں نے نہیں سنے وہ سن لیں گے۔